صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں، قبر کے حالات بہت ہیں، لیکن میں بتاؤں تو کس انداز سے بتاؤں۔ آج سب لوگ سوچتے ہیں، آج تو اتنا مذاق اڑا رہے ہیں، مرنا تو ایک سمجھ لے ایک ہنسی مذاق کا کھیل ہو چکا ہے۔ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو تک نہیں ہے، اور اگر کسی کے آنکھوں میں آنسو ہے تو وہ مگر مچھ کا آنسو ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، ہمیں لوگ کس کو یاد رکھیں گے؟ ارے جب ماں باپ چلے جاتے ہیں تو لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں، تو تیرے خاندان والوں کو کیا یاد رکھیں گے؟ یاد رکھنا، اس دنیا سے امید نہ رکھ، امید رکھنا ہے اپنے رب کی ذات سے امید رکھ، اس لیے کہ کوئی اور تیرا سہارا نہیں بنے گا۔ اگر کوئی سہارا تیرا ہے تو تیرا رب ہے، اگر کوئی تیرا سہارا ہے تو تیرا رسول ہے۔ میرے دوست یاد رکھنا، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، قبرستان جاؤ لیکن ادب کے ساتھ جاؤ، آپ کسی مردے کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ پر اخلاق کی بات چلی ہے تو سنو، میں بتانا چاہتا ہوں، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، سخت ضرور ہوں گے جملے، لیکن یاد رکھنا، جو بندہ سخت دوا اور کڑوی دوا پی لیتا ہے وہ بندہ صحیح سالم ہو جایا کرتا ہے، اور کسی کو میٹھی دوا کی ضرورت ہے تو کبھی کبھی وہ میٹھی دوا جو ہے انسان کو بیماری کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نبی کے غلام ہو، آپ نبی کے چاہنے والے ہو۔ ابھی شاعر اسلام صاحب جناب جاوید بھائی صاحب نے نعت پڑھی، آپ نے خوب سبحان اللہ کہا، خوب نعرے لگائے، حضرت نے تقریر کی، خوب نعرے لگائے، یہاں تک کہ بہتوں کا جو ہے من ابھ گیا، اس لیے کہ عمر کا تقاضا ہے، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو لوگ سنتے سنتے ابھیا جاتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ اسے بیٹھا دیا جائے، لیکن یاد رکھنا، جو تجربہ ہمارے بڑے عالم کو ہے وہ ہم جیسے ناکارہ کو نہیں ہے، ضرور یاد رکھنا۔ اس لیے کہ اگر میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ بہتر اگر کوئی نیکوکار ہے تو جو ہم سے عمر دراز ہے وہ نیکوکار ہے، ہم جیسا گناہگار انسان ہے اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، ہماری زبان میں وہ طاقت گویائی عطا فرمائی کہ نبی کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتانا چاہوں گا میرے دوست، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ قبرستان کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہوگا۔ مرحومہ کے اصالے ثواب کے لیے بیٹھے، صرف کھانا کھا لینا یہ ثواب نہیں ہے، کھانا کھا کر کے الحمدللہ کہہ دو یہ مرحومہ کے لیے اصالے ثواب ہے۔ لیکن حالت تو یہ ہے، نہ ہماری زبان پر بسم اللہ تک ہے، نہ ہماری زبان پر اللہ کا شکر تک ہے، ہماری زبان ہنستا ہوا نظر آ رہا ہے، مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں مر گئی، کسی کی بیوی مر گئی، لیکن تجھے شرم تک نہیں۔ اگر وہ تجھے بلا رہا ہے تو اس لیے بلا رہا ہے کم سے کم تم اس کے لیے چند جملے جو ہے اخلاقاً تو کہتے تاکہ یہ جملے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور حضور فرماتے ہیں، اللہ اکبر، صحابہ کرام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے تھے، اچانک سے جو ہے ایک جنازہ پار ہوا، اور جب جنازہ پار ہوا تو اللہ اکبر کیا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ جو جانے والا جنتی ہے وجبت جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جنت کیسے واجب ہو گئی، آخرکار کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے صحابیوں تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جو جانے والا جنازہ ہے یہ کسی اچھے انسان کا ہے، اور پیچھے چلنے والا اس کی برائی نہیں کر رہا ہے، اس کی اچھائی بیان کر رہا ہے، اس لیے اس پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا، جنت کو واجب کر دیا۔ اب بتا تو میرے دوست، میں نے سنا ہے، میں تو نمدما کی سرزمین پہ رہتا ہوں، میں نے بہت لوگوں سے سنا یہ مرحومہ جو انتقال کی ہے بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی، نہ کسی سے کوئی مطلب، نہ کسی سے کوئی گلا، نہ کسی سے کوئی شکوہ۔ میں نے سنا، میں نے کہا اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے کہ تو نے جس مرحومہ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اسے کسی کے سامنے میں گرا کر کے نہیں بلکہ دنیا والوں کے نظروں میں اٹھا کر کے بلایا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور کی بارگاہ سے ایک اور جنازہ گزر رہا ہے، حضور نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ کہا کیا واجب
کہا حضور نے فرمایا اس پہ جہنم واجب ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو پیچھے چلنے والا اس مردے کی برائی کر رہا ہے جس کی وجہ سے جہنم اس پر واجب ہو گئی. اب بتا میرے دوست آپ کیا کرتے ہو؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ خود اپنی اور اپنے آپ کی جو ہے خود اپنا معائنہ کر لیں, اپنا محاسبہ کر لیں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ جب جنازے کے پیچھے چلتے ہیں ہماری زبان پہ نہ کلمہ توحید ہوا کرتی ہے, نہ ہماری زبان پہ جو ہے لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوا کرتی ہے, یہاں تک کہ دنیا کی باتیں ہو رہی ہے لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا کہ مرنے والا آگے آگے جا رہا ہے, اس کا حشر کیسا ہوگا, اس کے بارے میں کیا معاملات ہوگا. کبھی سوچا نہیں, کبھی نہیں سوچا ہے. ایک بار دفن کر دیا, دفن کر کے واپس آ گئے. ہمیں یاد رکھنا جس قبر میں تم پھینک کے آ رہے ہو چند دنوں کے بعد ادھر جا کر کے دیکھ تو لینا کہ جب قبر پھٹے نظر آتے ہیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, انسان کے جسم کی جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ قبر کے قریب نہیں جانا چاہتا ہے. باپ ہے لیکن قریب نہیں جانا چاہ رہا ہے, ماں ہے لیکن قریب نہیں جانا چاہ رہا ہے, بیوی ہے لیکن قریب نہیں جانا چاہ رہا ہے. ہمیں سوچ تو صحیح تو کس کھیت کا ہے. جب تیرے باپ ماں قبر میں ہے تو تجھے بھی جانا ہوگا, رب کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہوگا. جب تو اپنے باپ کے قبر کو دیکھ کے ڈر رہا ہے تو کن دوستوں سے امید رکھتا ہے کہ وہ تیرے قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھے گا, وہ تیرے قبر پہ جا کر کے صلاۃ و سلام کی صدائیں لگائے گا. یاد رکھنا میرے دوست جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس لیے کہ انک لعلی خلق عظیم, اگر سب سے بہترین اخلاق کا نمونہ کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے, وہ نبی کی ذات ہے. اور ان کے اخلاق کو جس نے اپنے دل میں بسا لیا تو جنازے کا پیچھے چلنے والا بھی تعریف کرتا ہوا جاتا ہے. اور جنازے کو جب دفناتا ہے تو اس کی زبان پہ بسم اللہ ملت رسول اللہ کی صدائیں ہوا کرتی ہے. لیکن میرے دوست اور بزرگوں یہ سب ملیں گے کہاں؟ یہ سب نہیں مل پاتے ہیں. یہ تو ہماری اور آپ کی بے وقوفی ہے, ہماری اور آپ کی ناکامی ہے. اب اس کو جہالت سمجھ لیجئے یا چاہے جو سمجھ لیجئے, یاد رکھنا باادب نصیب بے ادب بد نصیب. اگر تجھے ادب کرنے والا بننا ہے تو کسی دنیا دار کی صحبت میں نہ جا, رسول کے وفادار کی صحبت میں چلا جا. قبر کا ادب بھی معلوم ہو جائے گا, قبرستان کا بھی ادب معلوم ہو جائے گا, اور مرمر میں بیٹھنے کا بھی ادب ہو جائے گا. درود پاک پڑھ لو. سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے دوست یاد رکھنا ہر کوئی اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, ہر کوئی اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں, ہر کوئی اپنے خاندان والوں سے محبت کرتا ہے. لیکن ضرور یاد رکھنا اگر سب سے بہتر مقام کسی کا ہے تو وہ ماں باپ کا مقام ہے. اگر سب سے بہتر مقام ہے اللہ کے بعد اللہ کے رسول کا ہے, رسول کے بعد اگر کسی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے افضل ہے تو وہ تمہارے ماں باپ کا ہے. اور یاد رکھنا آج کتنے بوڑھے ماں باپ بھی ہوں گے, کتنی مائیں بھی ہوں گی, کتنے باپ بھی ہوں گے. سب لوگ میری باتوں کو غور سے سن لینا. جو نوجوان ہیں آپ لوگ سننے کے مزاج میں یا ختم کر دیں؟ سننے کے مزاج میں بور نہیں ہو رہے نا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ میرے لیے نہیں مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے دوست یاد رکھنا یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے. ہر لوگ اپنے اپنے مزاج کے مطابق تقریر کرتا ہے, لیکن یاد رکھنا ہنسانا کھلانا یہ نام تقریر نہیں ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں ڈال دینا اسی کا نام تقریر ہے. خوف خدا کو دل میں ڈال دینا اسی کا نام تقریر ہے. حب
رسول کو دل میں ڈال دینا، اسی کا نام تقریر ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، فقیہ ابو اللیث حضرت امام سمرقندی رحمت اللہ علیہ قرۃ العیون میں واقعہ کو نقل کرتے ہیں۔ کتنے لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما دے، اور جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور مرحومہ کی بھی مغفرت فرما دے۔